قرآن مجید کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو روز جزا کے دن کا بادشاہ کہا ہے اور سورۃ الناس کے اندر اس دنیا کا بادشاہ کہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا و آخرت اور تمام چیزوں کے ملک ہیں، تمام چیزوں کے بادشاہ ہیں، تمام چیزوں کے اوپر حکومت کرنے والے ہیں۔ صرف ایک اللہ کا ہی حکم چلے گا اور ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی حکومت نہیں ہوگی، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم اس دنیا پہ نہیں چل سکتا۔ دنیا کے بادشاہوں کی جو بادشاہت کی حقیقت ہے وہ ایک پانی کے گھونٹ کے اوپر ہے کہ ایک پانی کے گھونٹ کو پینے اور پھر اس کو جسم سے نکالنے پر پوری کی پوری بادشاہت قربان کی جا سکتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف اس زمین کے، نہ صرف اس کائنات کے، بلکہ اس کائنات میں موجود ہر ایک چیز کے بادشاہ ہیں، ہر ایک چیز کے مالک ہیں، اور باقی تمام کی تمام اشیاء، تمام کے تمام انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلام ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زر خرید ہیں۔ جن و انس کی جماعت، اگر تمہارے اندر طاقت اور ہمت ہے تو اس کائنات کے احاطے سے باہر نکل جاؤ، آسمانوں کی بلندیوں پہ چلے جاؤ، سمندروں کی گہرائیوں میں چلے جاؤ، جہاں پر بھی جاؤ گے لا تنفذون الا بسلطان، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت تمہیں کھڑی ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو انذر ایپیسوڈ۔ معرفت الہی کے ایک نئے ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم رحمان اور اسم رحیم کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم الملک والملیک کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلا شبہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، اس کائنات کی تمام بادشاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرما دیجئے، اس کائنات کی زمین اور آسمان کی تمام بادشاہتیں، تمام حکومتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس کائنات میں موجود، اس دنیا میں موجود جتنے بھی بادشاہ ہیں، جتنے بھی ملوک ہیں، جتنے بھی تصرفات ہیں، جتنے بھی عہدے اور طاقتیں ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں۔ اس دنیا میں موجود کوئی بھی بادشاہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ملک المطلق ہو، جس کو کسی کے سامنے جواب دینا ہونا پڑے۔ ایک شہر کی حکومت کرنے والا، ایک شہر کا حکمران اپنے سے اوپر صوبے کے حکمران کو جواب دہ ہوتا ہے، ایک صوبے کا حکمران، ایک صوبے کا ملک ملک کے حکمران کو جواب دہ ہوتا ہے۔ اور آج کل کے جدید دور کے اندر جہاں پر مختلف ملکوں کے پریزیڈنٹس ہیں، مختلف ملکوں کے وزرائے اعظم ہیں، وہ اپنی اسمبلیوں کو جواب دہ ہوتے ہیں، اور وہ پھر وہ یونائٹڈ نیشنز کو اور جو بڑی بڑی تنظیمات ہیں ان کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ تو اس کائنات کے اندر، اس دنیا میں الٹیمیٹ سپریمیسی، الٹیمیٹ حکومت، الٹیمیٹ بادشاہت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس وہ بادشاہت ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام کے تمام سوال اس ذات سے کرے، فعال لما یرید، جو جیسے چاہتی ہے، جو چاہتی ہے کرتی ہے، لا معقب لحکمہ، اللہ تعالیٰ جو حکم صادر فرما دیتے ہیں، کسی ذات کے اندر ایسی جرت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر سکے، اور اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں عطا کر سکتے ہیں۔ تو انسان کو اپنی تمام التجائیں، انسان کو اپنی تمام دعائیں، انسان کو اپنے تمام سوال، تمام ضرورتیں مالک الملوک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے مانگنی چاہیے، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا بھی اپنے اسم الملک سے کی ہے اور انتہا بھی اسم الملک سے کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور یہ قرات کے اندر ہے ملک یوم الدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قیامت والے دن کا ملک ہے، بادشاہ ہے، حاکم ہے۔ اور آخری سورت قل اعوذ برب الناس مالک الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، کون؟ جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو روز جزا کے دن کا بادشاہ کہا ہے، اور سورۃ الناس کے اندر اس دنیا کا بادشاہ کہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا و آخرت اور تمام چیزوں کے ملک ہیں، تمام چیزوں کے بادشاہ ہیں، تمام چیزوں کے اوپر حکومت کرنے والے ہیں۔ صرف ایک اللہ کا ہی حکم چلے گا اور ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی حکومت نہیں ہوگی، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم اس دنیا پہ نہیں چل سکتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاء حبر من الاحبار، یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، یا محمد، اے محمد، انا نجد ان اللہ یجعل السماوات علی اصبع، ہماری کتابوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
قیامت والے دن تمام کے تمام آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پہ رکھ لیں گے اور تمام زمینوں کو اپنی ایک انگلی پہ رکھ لیں گے اور اس کائنات میں موجود تمام درختوں کو اپنی ایک انگلی پہ رکھ لیں گے اور اس کائنات میں موجود تمام کے تمام پانی کو اللہ تعالیٰ اپنی ایک انگلی پہ رکھ لیں گے اور ایک انگلی پہ تمام خلائق جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ رکھ لیں گے. فیقول اور کہیں گے انا الملک، انا الملک، میں بادشاہ ہوں. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اس کی اس بات کی تصدیق کر رہے تھے. ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انسان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر کرنے کا جو حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا. والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، اور یہ تمام کی تمام زمین قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ، اور تمام کے تمام آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ کے اندر لپیٹے ہوئے ہوں گے. سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک بھی ہے ان تمام چیزوں سے جس کو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے یطوی اللہ السماوات یوم القیامہ ثم یأخذ بیدہ الیمنی ثم یطوی الارضین ثم یأخذہن بشمالہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام کے تمام آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے اور تمام کی تمام زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے. ثم یقول، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے انا الملک، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ این الجبارون، این المتکبرون، اس دنیا میں موجود بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے کلغیوں والے، اپنے عہدوں کے اوپر، اپنی پاور کے اوپر تکبر کرنے والے کہاں پر گئے ہیں آج؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کی بادشاہت، آج کے دن کا حکمران، آج کے دن فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ للہ الواحد القہار، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو اکیلی ہے، القہار، بہت غصے والی ہے. اس کائنات میں موجود جتنے بھی بادشاہ ہیں، جتنے بھی حاکم ہیں، جتنے بھی فیصلہ کرنے والے ہیں، ان تمام کو جتنی بھی قدرت، طاقت، پاور، اتھارٹی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا قادر المطلق، وہ قادر مطلق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مطلق بادشاہت ہے جس کو کبھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ یہ کس چیز کے مالک ہیں؟ یہ اپنے آپ کے، اپنی جانوں کے مالک ہیں؟ نہیں. کیا یہ اپنی موت کو روک سکتے ہیں؟ نہیں. کیا یہ جو پانی پیتے ہیں اس پانی کے مالک ہیں؟ نہیں. کیا یہ اپنے سانسوں کے مالک ہیں؟ کیا یہ اپنے دل کے مالک ہیں؟ کیا اپنے ارادوں کے مالک ہیں؟ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَمَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر چیز کا مالک ہے. اور انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ملکیت دی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کرتا ہے. ایک دفعہ ہارون الرشید اپنے دربار میں مجلس لگا کر بیٹھا تھا کہ وہاں پر کچھ صاحب علم علماء موجود تھے اور اس کے پاس ایک گلاس میں پانی موجود تھا. ان علماء میں سے ایک عالم نے کہا کہ اے ہارون الرشید، یہ جو پانی کا گھونٹ آپ پینے جا رہے ہیں، اگر اس پوری کائنات سے پانی ختم ہو جائے اور یہ پانی کا گھونٹ پینے کے لیے آپ کو اپنی پوری کی پوری بادشاہت یا بادشاہت کا کتنا حصہ ہے جو آپ صرف کر سکتے ہیں ایک پانی کے گھونٹ کے لیے؟ تو ہارون الرشید کہنے لگا کہ میں اپنی آدھی بادشاہت ایک پانی کے گھونٹ کو حاصل کرنے کے لیے دے سکتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ اگر وہ پانی کا گھونٹ آپ اپنے جسم میں لے جائیں اور پھر آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے وہ پانی جو آپ کے جسم میں گیا ہے وہ آپ کے جسم سے باہر نہیں نکل پا رہا، تو پھر آپ اپنی کتنی بادشاہت اس مرض کے علاج کے لیے دے سکتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ جو باقی آدھی بادشاہت ہے وہ میں اس مرض کے علاج کے لیے لگا سکتا ہوں. تو عالم کہنے لگے کہ اس دنیا کے بادشاہوں کی جو بادشاہت کی حقیقت ہے وہ ایک پانی کے گھونٹ کے اوپر ہے، کہ ایک پانی کے گھونٹ کو پینے اور پھر اس کو جسم سے نکالنے پر پوری کی پوری بادشاہت قربان کی جا سکتی ہے. اسی طرح مامون الرشید کے بارے میں آتا ہے کہ مامون الرشید جب اپنی موت کے قریب ہوا، بہت بڑا بادشاہ تھا، تو اس نے اپنی موت کے وقت یہ الفاظ ادا کیے، یا من لا یذول ملکہ، اے اللہ جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہونے والی. دنیا کے اندر بادشاہتیں ختم ہو جاتی ہیں، دنیا میں پاور آپ کو ملی ہے، آج 1 سال کے لیے پاور ہے، 5 سال کے لیے پاور ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کو پوری زندگی کے لیے پاور مل جائے گی. لیکن پھر ایک وقت آئے گا جب وہ بادشاہت، جب وہ پاور آپ سے ختم ہو جائے گی اور وہ آپ سے پاور کسی دوسرے کو ٹرانسفر ہو جائے گی.
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت ازل سے ہے اور اب تک رہے گی۔ اس لیے مامون رشید نے کہا یا من لا یضول ملکہ، اے وہ بادشاہ جس کی بادشاہت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ارحم من قد زال ملکہ، میرے اوپر رحم فرما جس کی بادشاہت بس اب ختم ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کائنات میں موجود تمام کی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، زائل ہونے والی ہیں، اگر کوئی چیز باقی رہے گی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، وہ تیرے رب کا چہرہ ہے، وہ تیرے رب کی بادشاہت ہے جو نہ کبھی زائل ہوئی ہے، نہ کبھی ختم ہوئی ہے، نہ کبھی ختم ہو سکتی ہے۔ ہارون الرشید کا جب آخری وقت آیا تو اس نے اپنے سامنے اپنے کفن کو منگوایا اور اپنے کفن کے کپڑے کو کبھی ظاہری طرف سے دیکھ رہا تھا، کبھی دوسری طرف سے دیکھ رہا تھا، اور کفن کو دیکھتے ہوئے اس کو پکڑتے ہوئے کہنے لگا ما اغنا انی مالیا، اس دنیا میں تو بہت بڑا بادشاہ تھا، میرے پاس بے شمار مال و دولت تھی، بے شمار خزانے تھے، لیکن میری مال و دولت، میرے خزانے میرے کسی کام نہ آئے، حلق انی سلطانیہ، میری بادشاہت مجھ سے جاتی رہی، ختم ہو گئی۔ اگر کسی ذات کی بادشاہت باقی رہے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس دنیا میں انسان کو اپنی بادشاہت کا، اپنے عہدے کا، اپنی طاقت کا بہت غرور اور ناز ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، جب تم ہمارے پاس فرادہ اکیلے آؤ گے، تنہا آؤ گے، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ جب انسان اس دنیا میں آیا تھا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، کسی چیز کا مالک نہیں تھا، کوئی پاور، کوئی اتھارٹی نہیں تھی، حتیٰ کہ وہ اس بات کا بھی مالک نہیں تھا کہ وہ اپنے کپڑے خود سے پہن سکے۔ ننگے پاؤں، ننگا جسم، ننگا بدن ہو کے انسان اس دنیا میں آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ وقت دوبارہ آنے والا ہے کہ جب تم پھر حفاتن عراتن، ننگے پاؤں، ننگے بدن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہو، جب تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، جیسے پہلی مرتبہ اس دنیا میں آئے تھے اس طرح دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہم نے تمہیں عطا کیا، جس چیز کے بھی تم مالک تھے، وہ تمام کی تمام چیزیں، وہ تمام بادشاہتیں، وہ تمام اتھارٹیز، وہ تمام پاور، وہ تمام پیسہ، وہ تمام خزانے تم اپنے پیچھے چھوڑ کے آنے والے ہو۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، انسان کے پاس سے پاور ہوتی ہے، اس کے ریلیشنز ہوتے ہیں، تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو آگے اس کو بچانے کے لیے آ جاتے ہیں، اس کی کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن تمہارے شفعاء، جن کو تم سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کر دیں گے، تمہاری جنٹری کے لوگ کہاں پر گئے ہیں جو آ کر تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بچائیں۔ شفعاءکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، آج کے دن جو بھی تم گمان کرتے تھے وہ تمام کی تمام چیزیں تم سے دور ہو گئی ہیں۔ فرادہ کا مطلب کیا؟ فرادہ کا معنی ہے لا مال معہم، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے نہ تو ان کے پاس مال ہوگا، ولا اناس، نہ عورتیں ہوں گی۔ دنیا کے بادشاہوں کی جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ایک ایک بادشاہ کے حرم کے اندر سینکڑوں خواتین ہوا کرتی تھی۔ قارون کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی سینکڑوں اونٹ ہوا کرتے تھے۔ تو آج نہ تو مال ہوگا، نہ خواتین ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لا شیء مما کان اللہ خولہم فی الدنیا، اور قیامت والے دن حفاتن عراتن، ننگے بدن، ننگے جسم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ علماء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الملک کا مطلب کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ای المالک لجمیع الاشیاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات میں موجود تمام کی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ المتصرف فیہا بلا ممانعات ولا مدافعات، اللہ تعالیٰ جب اس کائنات کا مالک ہے تو اس کائنات میں جس طرح سے چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں، اپنے احکامات کو، اپنے حکموں کو لاگو کرتے ہیں، بلا ممانعات، بغیر کسی ممانعت کے، بغیر کسی مدافعت کے۔ کسی ذات کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی کر سکے یا حکم کو ڈس اوبے کر سکے۔ تو علماء ذکر کرتے ہیں کہ جب تک صفت ملک کے اندر تین امور نہیں پائے جائیں گے اس وقت تک اس کا معنی مکمل نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز صفات الملک لہو التی ہی صفاتہ العظیمہ من کمال القوہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بادشاہ ہیں جس کی طاقت کمال درجے کی ہے اور اس کی قدرت بھی کمال درجے کی ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت محدود ہوتی ہے، ایک دائرے کے اندر ہوتی ہے، ایک جغرافیہ میں ہوتی ہے، ایک ملک پر ہوتی ہے، یا کئی ملکوں پر مبنی ہوتی ہے، یا صرف
کوئی بہت بڑا بادشاہ ہوگا تو پوری زمین کا بادشاہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف اس زمین کے، نہ صرف اس کائنات کے، بلکہ اس کائنات میں موجود ہر ایک چیز کے بادشاہ ہیں، ہر ایک چیز کے مالک ہیں، اور باقی تمام کی تمام اشیاء، تمام کے تمام انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلام ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زرخرید ہیں۔ والعلم المحیط، بادشاہوں کا علم بھی محدود ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بادشاہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم اس پوری کائنات کو اپنے احاطہ قدرت میں لیے ہوئے ہے۔ اس کائنات میں موجود ہر ایک ایک چیز بادشاہوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کی بادشاہت کے اندر ان کے خلاف جو ہے وہ عداوت ہو رہی ہے، ان کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری کائنات کے اندر کالی رات میں موجود کالے پتھر کے اوپر کالی چیونٹی کی آہٹ کو بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اس کی بات کو بھی سمجھ رہے ہیں اور اس کو عطا بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتا ہے، اس فیصلے کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے فیصلے کچھ درست ہوتے ہیں، کچھ درست نہیں ہوتے، اور کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی بادشاہت کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت بالغہ، اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت کے تحت ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، آج کے دن کی بادشاہت اللہ کے لیے الحق، جو ہر حال میں حق ہے، للرحمن، رحمان کے لیے ہے۔ دوسری چیز جو الملک کے معنی کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے کہ ان جمیع الخلق ممالکہ وعبیدہ مفتقرون الیہ، اس کائنات میں موجود تمام کے تمام لوگ، چاہے وہ اس کائنات کے بادشاہ ہیں، چاہے وہ اس کائنات کے اندر موجود اس کے حکمران ہیں، یا عام لوگ ہیں، حکمرانوں کے غلام ہیں، یا حکمرانوں کے یا ملکوں کے عام باشندے ہیں، تمام کے تمام لوگ مفتقرون الیہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ وہ اس کائنات میں، اس دنیا میں اپنے امور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر سر انجام نہیں دے سکتے۔ لیس لأحد خروج عن ملکہ، اس کائنات میں موجود کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت سے باہر نکل سکے۔ ولا لمخلوق غنى، اور نہ ہی مخلوق کے لیے یہ بات ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے پرواہ ہو سکے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، جن و انس کی جماعت، اگر تمہارے اندر طاقت اور ہمت ہے تو اس کائنات کے احاطے سے باہر نکل جاؤ، آسمانوں کی بلندیوں پہ چلے جاؤ، سمندروں کی گہرائیوں میں چلے جاؤ، جہاں پر بھی جاؤ گے لا تنفذون الا بسلطان، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت تمہیں کھڑی ملے گی۔ تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما وعندہ علم الساعة والیہ ترجعون، بابرکت ہے وہ ذات لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمان، زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، تمام کی تمام بادشاہت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، وعندہ علم الساعة، اور قیامت کا علم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ تیسری چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفت ملک کے اندر یا اس کے معنی کے اندر شامل ہے وہ یہ ہے کہ ان لہ التدبیرات النافذہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی لیے اس کائنات میں تمام افیکٹو میئرز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس کائنات میں جو حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں اس کو کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عزتوں سے نوازتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اس سے عزت کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں اس کائنات میں اپنے حکم کو صادر فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم عدولی کوئی انسان نہیں کر سکتا، لا معقب لحکمہ، اس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا، لا راد لقضائہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کے برمخالف کوئی نہیں جا سکتا۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو حکم ہے اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنے حکم صادر فرمائے ہیں وہ تین طرح سے ہیں، اور وہ تمام کے تمام حکم اور وہ تمام کے تمام احکامات اس کائنات اور اس دنیا میں موجود تمام کے تمام مخلوقات کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی یہ تمام کائنات ہے، یہ اللہ نے ہی پیدا کی ہے، والامر، اور حکم بھی اور فیصلہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوگا۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کی بھی تین صورتیں، تین طرح کے فیصلے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے الاحکام القدریہ، اللہ تعالیٰ کے وہ احکام، وہ حکم، وہ فیصلے جن کا تعلق اس کائنات کے ساتھ ہے اور اس کائنات کی تقدیر اور اس کائنات کے فیصلوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلے کر دیے ہیں کہ کس نے کب پیدا ہونا ہے، کس نے کب فوت ہونا ہے، سورج نے کب اور کہاں سے نکلنا ہے، بارش کب ہونی ہے۔ تو اس کائنات کے اندر جتنے بھی جمی امور ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام قدریہ کے تحت چل رہے ہیں۔ انسان کی زندگی بھی اسی کے تحت ہے۔ انسان یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی زندگی کا مالک خود بن جائے، یہ انسان اپنی موت کا مالک نہیں بن سکتا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور فیصلے کے تحت ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی دوسری قسم احکام شرعیہ ہے، یعنی کہ وہ احکام، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ بائنڈنگز ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت اور رضا یہ ہے کہ انسان اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اور احکام شرعیہ کو بتانے کے لیے، ان کی پہچان کروانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارسل رسولہ، اپنے رسولوں کو بھیجا، وانزل کتبہ، اپنی کتابوں کو نازل فرمایا اور اپنے دین کو مقرر کیا تاکہ انسان اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اور احکام شرعیہ میں انسان کے عقائد ہیں، انسان کے نظریات ہیں، انسان کے اخلاق ہیں، انسان کے اقوال، افعال، چاہے وہ ظاہری افعال ہوں یا چاہے وہ انسان کے چھپے ہوئے افعال ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اس دین کے مطابق، شرع لکم من الدین، جو دین اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ اس حکم کے اندر، اس فیصلے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اور اختیار دینے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش کرنا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون اچھے اعمال کرتا ہے، تاکہ اس بنیاد پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے مقام کو طے کریں کہ کیا اس کو جنت ملے گی یا اس کو جہنم ملے گی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی تیسری قسم احکام جزائیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے اور وہ حکم جس فیصلے اور حکم کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو ریوارڈ، جزا یا سزا دیں گے، اور یہ جزا اور سزا انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ بعض دفعہ دنیا کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انسان کے لیے کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جس میں اس کو دنیا میں ہی کسی امور کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سزا مل جاتی ہے، اور دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو انعام و اکرام کے طور پر کسی بھی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نواز دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا انعام اور اکرام ضروری نہیں ہے کہ وہ مٹیریلسٹک چیزوں کے اندر، پیسوں کی صورت کے اندر یا کسی اور چیز کی طرح ہو، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو رضامندگی مل جانا، قناعت مل جانا، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے وہ ہوں گے جو قیامت والے دن ہوں گے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں احکام شرعیہ کی بنیاد پر کہ جس انسان نے اس شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، پھر وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلے کریں گے کہ کس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کرنا ہے، کس نے بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے، کس نے پہلے جہنم میں جانا ہے اور پھر وہاں سے اپنے گناہوں کو پاک کروا کے اس نے جنت میں جانا ہے، اور کس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے۔ تو وہ الٹیمیٹ فیصلے، وہ سپریم فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قیامت والے دن ہوں گے۔ تو انسان کسی بھی لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس دنیا کے اندر احکام شریعت کے اندر رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان حقیقت الملک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفت ملک کی حقیقت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک انسان اس بات کو نہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ هو المعطی، وہ عطا کرنے والا بھی ہے اور روکنے والا بھی ہے۔ جسے چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے روک لیتے ہیں۔ والاکرام والاہانہ، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں عزت سے نواز دیتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے عزت کو چھین لیتے ہیں اور ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ والاصابۃ والعقاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ هو الملک المقتدر، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں ریوارڈ دے دیتے ہیں، اور جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو سزا دے دیتے ہیں۔ والغضب والرضا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض دفعہ لوگوں سے ناراض بھی ہوتے ہیں، ان پر غصہ بھی ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی بھی ہوتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے اللہ
अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए अल्लाह तू तमाम बादशाहों का बादशाह है। तू तिल मुल्क का मंतशा, जिसे चाहता है तू बादशाह अता कर देता है। व तंज़ुल मुल्क मिन मंतशा, अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं बादशाह छीन लेते हैं। व तुइज़्ज़ु मंतशा, जिसे चाहते हैं अल्लाह ताला इज़्ज़तों से नवाज देते हैं। व तुज़िल्लु मंतशा, जिसे चाहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे इज़्ज़त को छीन लेते हैं। बियदिकल खैर, तमाम की तमाम खैर, तमाम के तमाम फासले वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ पर क़ादिर है। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बगैर किसी रीज़न और बगैर किसी मकसद के किसी इंसान को इज़्ज़त और ज़िल्लत से नवाज देती है। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हर फैसले के पीछे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत बालिगा है, और इंसान को ये चाहिए कि इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ग़ुलाम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बंदा है। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तमाम अहकामात को अपनी ज़िंदगी के ऊपर लागू करे, और जो हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के लिए सादर फरमा दिया है उस पर राज़ी हो जाए। और ईमान का एक बुनियादी हिस्सा है कि तकदीर के अच्छे बुरे होने पर ईमान लाना। तो बाज़ दफ़ा इस दुनिया के अंदर इंसान को कोई चीज़ लग रही होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ैसला उसके लिए बेहतर नहीं है। असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, बाज़ फ़ैसले अल्लाह के इंसान को बुरे लगते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐन मुमकिन है कि उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के लिए खैर रखी है। और बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें इंसान को अच्छी लग रही होती हैं, वो फ़ैसले इंसान को अपने लिए दुरुस्त लग रहे होते हैं, और अल्लाह ताला से उनका मुतालबा भी करता है, सवाल भी करता है, दुआ भी करता है, लेकिन फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो चीज़ें उसको अता नहीं करते। आसा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, ऐन मुमकिन है कि कोई चीज़ आपको अपने लिए नापसंद लग रही हो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसमें आपके लिए बहुत खैर रखी हुई है।